بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے ان کے پاس نہیں آیا، بلکہ وزیر قانون نے پہلے سپریم کورٹ میں ججز کو بتایا کہ حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ میں ریفارمز لا رہی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ آ گیا اور حکمراں اتحاد کے نمبرز جو پورے تھے انہیں کم کر دیا گیا۔ یہ جوڈیشل ریفارمز میں براہ راست عدالتی مداخلت تھی۔ جب بات عدالت کی طاقت کم کرنے کی آئی تو عدلیہ کا ادارہ اکٹھا ہو گیا۔ ان کے لیے پارلیمنٹ اور آئین اہمیت نہیں رکھتا، ان کا مقصد تھا کہ یہ ہونے نہیں دینا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا 25 اکتوبر تک آئینی ترامیم ہو گئیں تو معاملہ پرامن حل ہو جائے گا، ترامیم نہ ہوئی تو حالات شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ آئینی ترامیم کے معاملے میں پیش رفت نہ ہونے پر نواز شریف نے لندن جانے کا پلان مؤخر کر دیا۔ لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا پی ٹی آئی مار دھاڑ میں نمبر 1 اور کارکردگی میں 0 ہے۔ آنسو گیس کے شیل لے کر خیبر پختونخوا سے اس طرح پنجاب آتے ہیں جیسے ماضی میں وسط ایشیا سے لوگ پنجاب پر حملہ آور ہوتے تھے۔ کیا موٹر ویز احتجاج کے لیے بنائی گئی ہیں؟ مجوزہ آئینی ترمیم میں مولانا کی رضامندی سے تراش خراش ہو چکی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی مولانا کے ترمیمی مسودے اور سوچ کے قریب تر آ چکے۔ ترمیم میں ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی کا پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں دعویٰ، کہا اگر مولانا ترمیم کے حق میں نہیں آتے تو منظرنامہ بدل جائے گا، آئینی ترمیم مشکل ہو جائیں گی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے اپنا بیرون ملک کا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ بہت جلد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کریں گے، ہم ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگائیں گے۔ اسرائیل نے ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا، کہا اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ روس نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان اسرائیل جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اسرائیل کو امریکی تحفظ حاصل نہ ہوتا تو وہ ایسی کارروائیاں نہیں کرتا، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ چین کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، فریقین خصوصاً اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوٹریس نے کہا خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اب 2 ریاستی حل کا وقت آ گیا ہے۔ کراچی کے علاقے کھوکھرا پار میں مبینہ مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی گرفتار، اسلحہ، موبائل فون اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد۔ جوہر موڑ کے قریب مبینہ ڈاکو شہریوں نے پکڑ لیا، بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ سے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں رواں سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد 3 ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع جوب سے بھی ایک بچی پولیو سے متاثر۔ بلوچستان میں رواں سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد 16 ہو گئی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں رواں سال پولیو کے کیسز کی تعداد 28 ہو گئی۔ 28 اکتوبر سے ملک گیر انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرے، امریکی میڈیا کا انکشاف۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا چاہتے تو اسرائیلی اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن صرف فوجی تنصیبات پر حملے کو ترجیح دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا کہ اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران کا جواب کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ طلباء سے خطاب میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک کو خطے میں بے امنی کی جڑ قرار دیا، کہا ان ممالک کی خطے میں موجودگی کم کرنے سے جنگیں اور جھڑپیں مکمل ختم ہوں گی۔ ایران کے صدر کی امیر قطر سے ملاقات، مسعود پزشکیان نے کہا یورپی ممالک امریکہ سے صرف یہ چاہتے ہیں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کریں۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں، اسرائیلی فوج نے ڈویژن کمانڈر سمیت 8 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید 60 افراد شہید، اب تک 1800 سے زائد جاں بحق۔
10 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر بھی اسرائیلی بمباری، مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ برطانیہ کی دبئی سمیت متحدہ عرب امارات جانے والوں کے لیے سفری ہدایت، کہا مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتے حالات خطرے کا سبب بن سکتے ہیں، تعطیلات پر عرب امارات گئے برطانوی شہری حالات پر نظر رکھیں۔ اسرائیل لبنان کشیدگی تیزی سے پھیل کر خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، مصر، تیونس، عمان، کویت، قطر جانے والوں کے لیے بھی ایڈوائز۔ کراچی کے علاقے آگرہ تاج میں فلیٹ میں سلنڈر پھٹنے سے 7 افراد زخمی، پینس کالونی کے قریب مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ حیدرآباد کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے زچگی کے دوران خاتون کا انتقال، پرسکا اسپتال کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ بینکنگ کے شعبے کے لیے ہمارا واضح پیغام ہے، نجی شعبے کو قرض دیں، نجی شعبہ ہی معاشی ترقی کی قیادت کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اکنامک ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا حکومت صرف پالیسی فریم ورک اور تسلسل فراہم کرے گی۔ حال ہی میں ٹی بلز کے لیے تمام بولیاں مسترد کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ حکومت اب قرض اپنی شرائط پر لے گی۔ آئینی ترمیم کی خاطر حکومت وفاداریاں تبدیل کرنے کے بدلے 50-50 کروڑ کی آفر کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان کا الزام، پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈی چوک میں احتجاج ضرور کریں گے، اتنے مقدمات بن چکے ہیں کہ اب نئی ایف آئی آر کا کوئی ڈر نہیں۔ نون لیگ کے بیرسٹر عقیل نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے اسی پارلیمنٹ سے نمبرز پورے کریں گے۔ فیصل آباد میں چوک گھنٹہ گھر پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ارکان پنجاب اسمبلی خیال کاسترو، اسد محمود اور ندیم صادق ڈوگر سمیت 9 ارکان اسمبلی اور کئی مظاہرین زیر حراست۔ بہاولپور سے بھی پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نواب رضی اللہ خان سمیت درجنوں کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ میاں والی میں بھی پولیس نے کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ اور رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن جاری، پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جنوبی اور شمالی امریکہ، پیسیفک، اٹلانٹک اور انٹارکٹیکا میں دیکھا جا رہا ہے۔ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کی رات 8:43 پر شروع ہوا، رات 2:47 پر ختم ہوگا۔